بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طلاق کے علاوہ ایسی چیزیں جو میاں بیوی کے نکاح کو ختم کر دیتی ہیں، میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ اسباب کون سے ہیں، جانیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ طلاق کے علاوہ مندرجہ ذیل چیزوں سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک، موت۔ زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال سے زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے شوہر کے لیے اپنی فوت شدہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، تاہم اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت کا رشتہ ایک گونا بعد از وصال بھی برقرار رہتا ہے۔ جیسے زوجین میں سے جو زندہ ہوگا وہ دوسرے کا وارث بنے گا اور بیوی اپنے خاوند کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی اور سوگ کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ خلا۔ میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، جیسے اپنا مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ شوہر کے خلا دینے سے بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اعلیٰ، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے پر قسم کھائے، اس کے بعد اگر شوہر 4 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ تک حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو بیوی پر طلاق بائن ہو جائے گی۔ چوتھا، لعان۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور معتبر شرعی گواہوں سے اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح چونکہ بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نصاب گواہی مکمل نہیں بلکہ صرف شوہر کا دعویٰ ہے، اس لیے بیوی کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد زنا جاری نہیں کی جا سکتی۔ تاہم شوہر کو تہمت کی اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ 5 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے مجھ پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کرے گی تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا طریقے سے زوجین میں لعان جاری ہونے کے بعد، یعنی اگر دونوں ہی قسم اٹھا لیں تو آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفریق کر دے۔ اسی طرح شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اگر مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو قاضی 4 سال کے انتظار کے بعد بیوی کو غائب شوہر کے نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے اعوذ باللہ تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علیحدگی واقع ہو جاتی ہے۔ نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہونا۔ اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا۔ مذہب اسلام میں نکاح ٹوٹنے اور ختم ہونے کے متعدد اسباب ہیں۔ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، میاں بیوی کے درمیان خلا ہو جائے۔ اسلامی ملکوں میں قاضی اور غیر اسلامی ملکوں میں شرعی پنچایت شوہر کے نامرد یا لاپتہ ہونے کی صورت میں شریعت کے مقررہ اصول کے تحت نکاح فسخ کر دے۔
پہلی صورت میں اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو طلاق رجعی کی صورت میں عدت میں رجعت ذریعہ عورت دوبارہ نکاح میں واپس لائی جا سکتی ہے، اور اگر عدت گزر گئی یا دی ہوئی 1 یا 2 طلاقیں بائن ہیں تو عدت میں یا عدت کے بعد باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی، اور نکاح جدید کے بعد عورت دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ اور اگر شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں تو حلالہ سے پہلے دوبارہ نکاح کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اور اگر خلا ہوا ہے اور خلا میں خلائی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو چونکہ خلا طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں عورت کو دوبارہ بیوی بنانے کا طریقہ وہی ہوگا جو اوپر ایک طلاق بائن کا بیان ہوا۔ اور اگر خلا میں طلاق کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اس پر الفاظ طلاق کا حکم جاری ہوگا۔ اور اگر قاضی یا شرعی پنچایت نے شریعت کے مقررہ اصول کے تحت نکاح فسخ کیا ہے تو چونکہ یہ فسخ بعض صورتوں میں طلاق ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں طلاق نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جیسی صورت ہوگی اسی کے مطابق دوبارہ نکاح کا حکم ہوگا۔ اگر کسی شادی شدہ شخص نے ایسا کلمہ کفر ادا کیا جس کی بنا پر معتبر مفتیان نے تحقیق واقعہ کے بعد اس شخص کے مرتد ہونے کا فتویٰ دے دیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور بیوی اس سے بائنہ ہو جائے گی، لہٰذا وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ اگر شوہر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پہلی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو عدت یا عدت گزرنے کے بعد اس کی رضامندی سے نئے مہر کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر سکتا ہے۔ اگر بیوی نے کلمہ کفر ادا کیا ہے تو مفتیٰ کے مطابق اس کا نکاح سابق شوہر سے بدستور قائم رہے گا، لیکن شوہر کے لیے عورت کی طرف سے تجدید نکاح سے پہلے اس کے ساتھ وطی یا دوائی وطی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بیوی یا تو تجدید اسلام کر کے اپنے سابق شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے یا پھر شوہر سے طلاق حاصل کر لے۔ واضح رہے کہ نکاح ٹوٹ جانا طلاق کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے فرق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ میاں بیوی میں علیحدگی کے لیے فقہائے کرام کی عبارات میں 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، طلاق اور فسخ نکاح۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ میاں اور بیوی میں علیحدگی 2 طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو طلاق یا پھر فسخ نکاح توڑنا کے ذریعے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شوہر کی جانب سے ازدواجی تعلق کو ختم کرنا طلاق کہلاتا ہے اور اس کے کچھ مخصوص اور معروف الفاظ ہیں، اور فسخ نکاح تو یہ عقد نکاح کو توڑنے اور ازدواجی ارتاب کو بالکل اصل سے ختم کرنے کا نام ہے، اور یہ قاضی یا شرعی حکم کے ذریعے ہوتا ہے، اور ان دونوں میں درج ذیل فرق پایا جاتا ہے۔ طلاق صرف شوہر کے الفاظ اور اس کے اختیار رضا سے ہوتی ہے، لیکن فسخ نکاح شوہر کے الفاظ کے بغیر بھی ہو جاتا ہے اور اس میں شوہر کی رضا اور اختیار کی شرط نہیں ہے۔ طلاق کے کئی ایک اسباب ہیں اور بعض اوقات بغیر کسی سبب کے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ طلاق تو صرف شوہر کے الفاظ ادا کرنے سے ہوگی، اور فسخ نکاح کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے جو فسخ کو واجب یا مباح کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔